قربانی کا کنسپٹ. دو باتیں یہاں پر. وہ شخص جو قربانی کا نصاب نہیں بتاؤں گا, میں نے سب کچھ بتا دیا کس پر قربانی واجب ہے, لیکن دو باتیں. وہ شخص جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ ایک بکرے کے سامنے دوسرا بکرا ذبح نہ کرے. پچھلے سال ڈیپ میں بتایا. جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ ایک کے سامنے دوسرا نہ ذبح کرے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. پچھلے سال بتایا تھا میں, اور پچھلے سال میرا انداز الگ تھا, میرا طرز تکلم الگ تھا, میری آنکھیں لال تھی پچھلے جمعہ کے پچھلے سال کے بیان میں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عیدگاہ میں مدینہ المنورہ کی عیدگاہ میں آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ آپ کا فیس ایکسپریشن جو ہے اور آپ کا وائس ماڈولیشن یہ حدیث میں بیان کر رہے, فرماتے اللہ کے نبی جب فرما رہے فلا یقربن مصلانا, کہ وہ آدمی جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جانور ذبح کر سکتا ہے, من وجد ساعتن, جس کے پاس اتنا پیسہ ہے, جس کی یہ وسعت ہے, جس کا اسٹیٹس ہے کہ وہ اللہ کے لیے جانور ذبح کر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ جانور ذبح نہ کرے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَمْ يَحْضُرُ مُصَلَّانَا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, یعنی کہ وہ کرچن میں جائے, وہ چرچ میں جائے, وہ کسی گرودوارے میں جائے, وہ کسی مندر میں جائے, لیکن عید کے دن وہ عیدگاہ میں نہ آئے. قربانی کر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, عیدگاہ سے باہر چلے جائے. اللہ کے نبی یعنی اس کو مسلمان ہی نہیں کراتے رہے کہ بھائی وہ عیدگاہ میں نہ آئے, اگر آتا بھی ہے تو وہ کسی مولوی کے پیچھے اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن میرے امت کا وہ بندہ نہیں ہے. اگر وہ پٹولی کے مفتی صاحب کے پیچھے بڑی سی عیدگاہ میں نماز بھی پڑھ لیں گا, یا کسی بڑے سے علامہ اور بزرگ اور بڑے سے مفتی صاحب کے پیچھے جو پگڑ باندھ کے نماز پڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے اگر وہ نماز پڑھ لے گا تو لوگوں کی نظر میں تو وہ مسلمان ہوگا, لیکن اللہ کے نبی فرماتے میری امت کا وہ بندہ نہیں, میرا امت ہی نہیں. تو عزیزو, جس کی استطاعت ہے, جس کی حیثیت ہے, وہ قربانی کرے. اس وعید سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے سوال کر لیا. صحابہ حریص تھے, فرمائے یا رسول اللہ ما هذه الاضحی, جو عیدگاہ میں آپ نے کہا نا کہ قربانی کرنا ہے, ما هذه الاضحی, پیسہ تو ہے ہی نہیں پاس میں, کریں گے کیا؟ فرمائے قرض لو, قربانی کرو, اور اس کے بعد سارے سال تک وہ قرض دیتے رہے گا. صحابہ نے سوال کر لیا وما هذه الاضحی, یہ قربانی ہے کیا, کرنا کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ قربانی تمہارے باپ دادا کی سنت ہے, سنت ابراہیمی ہے, قربانی کرنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ کی سنت ہے. پچھلے سال جب مدرسے میں نے اس پر کلام کیا, بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا تھا, میں نے بتایا بھی تھا شاید آپ کو, کہ لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے کہا سنت ہے اور سنت چھوڑ بھی دے تو کوئی گناہ نہیں. میں نے کہا برابر ہے, سنت چھوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن قربانی یہ سنت واجبہ ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. جیسے داڑھی رکھنا اسلام میں سنت واجبہ ہے. اگر کوئی داڑھی نکال کر کے نماز پڑھتا ہے نا, تو اگر مکہ میں بھی نماز پڑھے گا تب بھی آدھی نماز کا ثواب ملے گا. داڑھی کا یہ مقام ہے شریعت میں. اگر مسجد نبوی میں بھی جا رہا ہے, داڑھی نکلی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے, آدھا ثواب ملے گا. تو داڑھی رکھنا جیسے اسلام میں واجب ہے, ایسے قربانی سنت واجبہ ہے. ختنہ کرنا کیا واجب ہے؟ واجب. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کہتا ہوگا چلو اس کے گھر بچہ ہوا, کوئی نہیں, 25 سال کی عمر میں ہوگا نا پھر کاٹیں گے نا, کیا مسئلہ. کہتے ہیں آپ گھر پہ جا کر چلو نا 30 سال 19 سال سگائی ہو گئی, ہو جائے گی, پھر اطمینان سے کاٹیں گے نا, نہیں نا. آپ کیا کرتے ہیں 2 مہینے کا 3 مہینے کا بچہ پھر ہی کاٹتے ہیں نا چمڑا. تو شریعت کے اندر ختنہ کرنا سنت واجبہ ہے, ایسے ہی قربانی کرنا سنت واجبہ ہے. اور ایک سنت بتاتا ہوں, شادی کرنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو میں نے آج شادی کر لی, 2-3 مہینے کے بعد بیوی سے من بھر گئے تو دوسری کروں گا, اس کو چھوڑو. سنت ہی تو ہے شادی کرنا, اس کو چھوڑو پھر اور دوسری سے کرتے. ایسا کرتے ہیں ہم. ایک کے نکاح میں ایک کے بندھن میں بن گئے, اب قبر میں جائیں گے اس کا بندھن چھوٹ نہیں سکتا. یہ کیونکہ سنت واجبہ ہے, اس کا سارا ذمہ, اس کا سارا کھانا پینا ہم نے اپنے کندھوں پر لے لیا, اور مرتے دم تک اس کی خدمت کریں گے, اور اس کی پیٹ سے جو اولاد ہوگی اس کی خدمت کر کر کے ہم دنیا سے جائیں گے. یہ ساری چیزیں سنت واجبہ ہے. ایسے ہی جانور کا ذبح کرنا سنت واجبہ ہے. آخری بات, جانور جب ذبح کر رہے ہو تو جتنے اطراف میں, یہاں اور رک کر کے کہتا ہوں, ہر سال کہتا ہوں, جس بندے کا جانور ہے کسی مولوی کے ہاتھ سے نہ کٹاؤ.
حدیث میں ہے ہی نہیں کہ اللہ والا کاٹے اور کوئی مولانا کاٹے. حدیث میں بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ جو نیک آدمی ہو، بزرگ آدمی ہو، متقی آدمی ہو اور آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ اللہ والا ہے اور یہ بڑا مطلب دین کا پابند ہے، اس کے ہاتھ سے آپ جانور ذبح کراؤ. اس کے دو فائدے ہوں گے، گوشت میں لذت بڑھ جائیں گے، ڈبل کی ہو جائے گی، اور گوشت میں برکت آ جائے گی. گوشت میں لذت اور گوشت میں برکت. ورنہ افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرت فاطمہ کی ہر سال قربانی ہوتی نا، اللہ کے نبی پردے سے نکالتے فاطمہ ہو گئے تھے. پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، جا اپنے جانور کے پاس کھڑی رہتے تھے. حضرت فاطمہ کا پردہ سنا ہوگا نا آپ نے کہ مرنے کے بعد بھی پردے کا کیا مقام تھا. ایسی خاتون کا اللہ کے نبی فرمائے فاطمہ پردہ نکل، چادر اوڑھ. ایسے چادر اوڑھنے کے بعد اپنے چہرے کو چھپا، آنکھوں کو چھپا، ناک تک کے دوپٹہ آنا چاہیے، اس کو چھپا کر جا. اور جب تیرا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں کھڑی رہ. تو جانور ذبح تو نہیں کر سکتی لیکن اپنے جانور کے خون کو بہتا ہوا دیکھ. تو جس کا جانور ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. آج تو ایسے چوئی ہوئی بچے بنا رکھے ہیں نا ہم نے، کرکرے کے پاکٹ کی طرح بچے ایسے ہلاؤ تو چوئی ہوئی آواز آتی ہے. لعنت ہے ایسے بچوں پر. چھری بھی نہیں پکڑ سکتے بھائی. وہ بکرا کاٹتا ہے نا تو پپا اس کی گردن چھپا دے دیتے. لعنت ہے ایسے بچوں پر. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی کہ جو جانور ذبح ہوتے وقت اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ مسلمان نہیں. فلیس منا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے مسلمانوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین نے حکم دیا اور جو دین نے واجب قرار دیا ایک مسلمان اس کو دیکھ نہیں سکتا. ہولی کھیلتے ہوئے تو تماشا برابر دیکھیں گے. گربا ہوتا ہے مسلمانوں کے لڑکے جینس پینٹ نہیں خریدتے، ٹی شرٹ نہیں خریدتے. ہولی کے موقع پر گنیش ہوتا ہے تو مسلمان لیلاس کے برابر 42,000 کے جوتے خریدتے ہیں. کافروں کے تہوار میں مسلمان کا بچہ پہلے نظر آ رہا ہے لیکن اس کا خود تہوار آیا ہے اور اللہ نے کہا خون کی ہولی کھیلو اور خون سے اپنے آپ کو کپڑوں کو رنگو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں 10 ذی الحجہ کا دن، 11 ذی الحجہ کو اللہ کو خون کا بہانا اتنا افضل ہے کہ اس سے زیادہ کوئی عمل من احراق الدم. شریعت نے کہا کہ خون کا بہانا اتنا افضل ہے کہ ان دنوں میں اور اس سال میں اور اس مہینے میں اس سے زیادہ افضل دن کوئی نہیں ہے.